اب میں قاری عبیر صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کہ شاید میں ان کا بھی کچھ وقت لے گیا ہوں، التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دل نشین الفاظ سے ہمارے ایمان و احساس کو منور فرمائیں۔ الحمد لله الذي نزل وأنزل الكتاب بالحق على الحق، والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم في السفر والحزر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ويشقى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذکر سامعین، دنیا کا ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے بلند سے بلند مقام حاصل ہو جائے، اور وہ انسان اپنی بلندی، اپنی رفعت، اپنی شان، اپنے مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی دنیاوی اعتبار سے پڑھ لکھ کر بڑی پرسنالٹی بن جانے میں ہے. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں
کہ ہماری کامیابی بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے میں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی مال و متاع جمع کر لینے میں ہے، بڑا پیسہ ہو، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ تصور اور تخیل کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہمارے حسن میں ہے، ہماری ظاہری صورت کے اندر ہے۔ یہ تو لوگوں کے خیالات ہیں، ان خیالات کے مطابق لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، لیکن رب العالمین وہ ذات برحق ہے جس نے ایک اپنا قانون بنایا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جب کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ یا کوئی فرد کوئی مشینری ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس مشینری کو استعمال کرنے کے لیے وہ ساتھ ایک گائیڈ بک، یوزر مینول، اس کی رہنمائی کے لیے چھوٹا سا پمفلٹ، کتابچہ وہ بھی ساتھ بھیجتا ہے، تاکہ یہ مشینری خریدنے والا انسان یہ کتاب پڑھ کر اسے استعمال کرے اور اس سے مستفید ہو۔ اسی طرح رب العالمین نے بھی جب انسان کی یہ مشینری بنائی، اس مشینری کو کارآمد بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے ایک کتاب بھیجی۔ وہ کتاب قرآن مجید کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس، امت محمدیہ کے پاس یہ آئی ہے، اور اگر جیسے دنیا کا کوئی بندہ اس مشینری کی کتاب، گائیڈ بک پڑھے بغیر مشینری کو استعمال کرے، بارہا غلطیاں کرے گا، اس سے وہ پورا استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایسے ہی اگر میں اور آپ، جس کو اللہ نے اپنے آسمان سے ایک کتاب بھیجی ہے جس کی طرف، اگر میں بھی اور آپ بھی اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کو سمجھے بغیر زندگی گزاریں گے تو ہم بھی اپنی زندگی سے فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کی یہ نشست، یہ پروگرام بھی قرآن مجید کی ایک خاص نسبت ہے اس کے اندر کہ دو بچوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، حفظ مکمل کیا ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر بے فائدہ، بے مقصد حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا کوئی ٹارگٹ، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر میں اور آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو یاد رکھو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ سورہ مومنون کی آخری 3-4 آیات میں اللہ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیکار، بے فائدہ پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بیکار ہیں، ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر بھی نہیں جانا۔ یاد رکھو، فتعال اللہ الملک، او لوگو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، سب سے اعلیٰ بادشاہ اللہ ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ اکیلا اللہ ہے، وہ تم سب کو مار کر ایک دن اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا اور تم سے پوچھے گا، ارے انسان، میری بے شمار نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں، بتا تو صحیح اپنی جوانی کیسے گزار کے آیا، اپنا شباب کیسے گزار کے آیا، اپنی
اپنے علم پر کیسا عمل کر کے آیا، اپنی کمائی کو کہاں استعمال کر کے آیا، اپنی زندگی کہاں ضائع کر کے آیا، اللہ رب العزت سوال کریں گے، میں نے بھی جواب دے ہونا ہے، آپ نے بھی جواب دے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جواب دہی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں قرآن والی نعمت دے دی۔ اس قرآن کو پڑھ کر اگر میں بھی اپنی زندگی گزاروں، آپ بھی اپنی زندگی گزاریں، اس رب کی قسم ہے دن قیامت کے ہمارے جوابات صحیح ہوں گے۔ اگر اس قرآن کو چھوڑ کر میں نے زندگی گزاری یا آپ نے زندگی گزاری تو یقیناً میرے اور آپ کے مقدر میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج ہم نے سمجھا صرف برکت کے لیے قرآن کی چند آیات تلاوت کر لیں بس حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، عباسا تم عبس نہیں ہو، فضول نہیں ہو۔ یہ تو جانور ہوتی، یہ تو حیوانات ہوتی، کھایا پیا اور بس مر گئے ختم۔ حیوانوں والی زندگی نہیں، انسانوں والی زندگی۔ تمہارا کوئی مقصد اور ٹارگیٹ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والو، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کہلاتا ہے۔ صرف روح بھی انسان نہیں کہلاتی، صرف یہ ڈھانچہ اور مجسمہ بھی انسان نہیں کہلاتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر روح کے لیے بھی اور اس قرآن کے اندر جسم کے لیے بھی ہدایت بنا کر قرآن کو بھیجا ہے۔ کوئی بندہ اگر دیکھے، موازنہ کیجئے سابقہ دوروں کے اندر، دیکھیے تو صحیح میرے بھائیو، روح کے لیے کیسے قرآن رہنمائی بن کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں ارادہ کر کے نکلا کہ یار آج میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ تکلیف پہنچانے کی غرض سے میں نکلا۔ حرم کعبہ کے اندر میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ان کے متعلق مشہور ہے، کانا وقافا عند کتاب اللہ۔ جو بھی معاملہ جاتا حضرت عمر، اگر عمر کے سامنے قرآن پڑھا جاتا عمر ٹھہر جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں حرم مکی کے اندر پہنچا، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن کی تلاوت سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے جب آپ کی زبان سے قرآن سنا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی شاعر ہے جس کا کلام میرے اوپر اثر کر رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سمجھا یہ کوئی شاعر ہے جس کے اشعار میرے اوپر اثر کر رہے ہیں۔ اللہ کے اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں یوں ہی میں نے یہ بات سوچی تو ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر اللہ نے آیت جاری کرا دی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ او کائنات والو، میرا محمد شاعر نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنی ہے حیران ہو گیا، شاعر نہیں ہے، اچھا پھر کاہن ہوگا؟ کیوں؟ میں نے ابھی تخیل کیا ہے، اس نے اپنا جواب دے دیا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ تو آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے خیال کیا یہ کوئی کاہن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر اللہ نے آیت جاری کرا دی، وَلَا
بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، میرا پاک پیغمبر کاہن بھی نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، میرے محمد کا مقام تم نے سمجھا نہیں ہے، میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں ہے، یہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، میرا پیغمبر کاہن بھی نہیں ہے، یہ قرآن کوئی اور علم بھی نہیں ہے، بلکہ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بڑا اثر ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی شاعر ہے یا اللہ کے نبی کاہن ہے، پھر میں سوچ پر مجبور ہو گیا آخر ہے کون اور یہ کلام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ بات، یہ آیت جاری ہو گئی، تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن روح کے لیے بھی رہنمائی کی کتاب، گائیڈ بک، ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے، اور جسم کے لیے بھی ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے۔ روح کی مثال میں نے مختصراً پیش کر دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر دوسرا واقعہ دوسرے دن کچھ دنوں بعد پیش آ گیا، جو حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں اسلام لے آیا۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، صرف قرآن کی تلاوت روح پر اثر کرتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت، بیان، تقریر، تفسیر یہ بات کی باتیں ہیں، صرف تلاوت قرآن بھی دل پر اثر کرتی ہے، روح پر اثر کرتی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا جی میوزک روح کی غذا، اچھا بڑی عجیب بات ہے، بڑے دھڑلے سے ہم لوگ کہتے ہیں میوزک، موسیقی یہ روح کی غذا ہے، اور جی باقی ٹائم نہیں گزرتا۔ اور ظالموں یاد رکھو، جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسے پتا ہے اس کی روح کی غذا میوزک نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، چلو بات آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات پہلے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 منزلیں ہیں، 7 سٹیپ ہیں، اور لازمی بات ہے جو سب سے نچلا سٹیپ اور منزل ہے اس کے اندر ہیٹ اور گرمائش زیادہ ہے، اور جو سب سے اوپر ہے اس کے اندر پہلے کی نسبت کم ہے، ایسے ہی ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، او لوگو منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سمجھ آئی؟ منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اب منافق ہوتا کون ہے؟ جو اوپر سے کہے میں مسلمان ہوں، زبان سے کہے میں مسلمان ہوں پر اندر سے کافر ہو، دین اسلام کا دشمن ہو، وہ منافق کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اب آئیے میرے بھائیو حدیث سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ گانا سنتا ہے، میوزک اور موسیقی سنتا ہے، اس کے دل کے اندر منافقت ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے پانی لگائے بندہ اور سبزی پیدا ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ ایمان ختم ہوتا جاتا ہے، منافقت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور وہ بندہ منافقت کی موت مر رہا ہوتا ہے۔ ہم اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں اور جی ہمارا فلاں گیا، ہمارا فلاں ساتھی یا دوست یا بھائی یا باپ یا کوئی وغیرہ گیا، لیکن وہ بندہ منافقت کی موت مر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم سارے
کائنات کی زبان غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کی لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو گانا سنے گا اس کے دل کے اندر منافقت پیدا ہوگی۔ یہ تو علیحدہ سنن بات آ گئی۔ بہرحال قرآن مجید روح کی بھی غذا ہے۔ روح کی غذا میوزک نہیں ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اور جسم اس کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی بن کے آیا ہے قرآن۔ ہر انسان 5 جہانوں سے گزرنے والا ہے، ہر انسان۔ پہلا جہان عالم ارواح کا، جہاں سے روح انسان کی بنی، جہاں پہ روح والا جان۔ اس کے بعد عالم بطن، ماں کے پیٹ والا جہان۔ اس کے بعد عالم دنیا، دنیا والا جہان۔ اس کے بعد عالم برزخ، قیامت کے دن سے پہلے اور موت کے بعد یہ درمیانی جتنا بھی عرصہ ہے عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد 5واں نمبر عالم آخرت، 5واں جہان عالم آخرت۔ پہلے دونوں جہانوں کے اندر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ آخری 3 جہان، ان جہانوں میں سے ایک جہان ایسا ہے جہاں پر انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ باقی اگلے 2 جہان آخری، ان کے اندر انسان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے جنت یا جہنم کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ مجسمہ، یہ جسم چل کے آ رہا ہوتا ہے ماں کے بدن سے، اور آ کر دنیا میں آتا ہے، پھر برزخ میں جاتا ہے۔ جو ہی برزخ میں پہنچتا ہے، میں اور آپ دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، مشہور بات ہے، فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرنے کا دوسرا سوال کیا جاتا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال۔ اللہ پہلے سوال کے جواب میں مسلمان بندہ، مومن بندہ یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے فرشتہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ بھائی آپ کی طرف بولے، آپ کا بھی حق بنتا ہے اللہ۔ اور دوسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے دینی الاسلام، میرا مذہب، میرا دین دین اسلام ہے۔ جب بندہ یہ جواب دے لیتا ہے، فرشتہ آ کر اس سے اگلا سوال کرتا ہے یہ تینوں جواب تیرے ہیں تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، پر یہ بتا یہ تینوں جواب تو نے کہاں سے سیکھے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ تینوں جواب تو نے کہاں سے سیکھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے یہ تینوں جوابات، تینوں سوالوں کے جوابات اللہ کے قرآن سے، محمد کی سنت سے سیکھے ہیں۔ اور جو مسلمان کہلانے والا قرآن کھول کے بھی نہ دیکھتا ہو،
جس کو پتہ ہی نہ ہو قرآن پڑھا کہاں ہے، گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، پر پتہ ہی نہ ہو کس الماری کے کس کونے میں پڑا ہے، وہ بندہ کیا جواب دے گا آخرت میں؟ تھوڑا سا سوچئے گا۔ اللہ، تو یہ میں نے دو باتیں کہی، قرآن روح کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا، حضرت عمر کی ایک مثال میں نے دی، قرآن جسم کے لیے بھی ہدایت بن کے آیا، کیسے؟ تینوں سوالوں کے جواب بندہ دے رہا ہے، اس کا جسم محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے عذاب سے، یہ اسے استفادہ کہاں سے حاصل ہوا؟ قرآن سے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا جس بندے کو، بڑی توجہ سے میرے بھائی بات سنیے گا، بڑی توجہ سے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس بندے کو میں قرآن والی نعمت دوں، چاہے حافظ چاہے غیر حافظ، بعض علماء کہتے ہیں صرف حافظ نہیں، سارے لوگ، سارے مسلمان مراد ہے، جس بندے کو میں قرآن والی نعمت دوں اور اس قرآن کو وہ چھوڑ دے، نہ اس پر عمل کرے نہ اس کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے میں دو عذاب دیتا ہوں۔ توجہ، اللہ کون سے دو عذاب؟ جو بندہ قرآن کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے، پسے پش ڈال دے، اس کو اللہ دو عذاب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ او لوگوں، پہلا عذاب اسے دنیا میں دیتا ہوں۔ اللہ کیا عذاب؟ اللہ نے فرمایا معیشتاً ضنکا، اس کی آمدن ختم کر دیتا ہوں، اس کی معیشت برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ، پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے، 50-60 سال پہلے کی بات ہے، لوگ کہتے تھے بھئی ایک بندہ کما کر سارا گھر کھاتا تھا، آج سارے کما کے ہم کھا نہیں سکتے، سارے پریشان ہیں۔ اصل وجہ کوئی تلاش نہیں کرتا کہ وجہ کیا ہے، ہم پر اتنی بے برکتی کیوں آئی؟ یہ گندم ہے نا، گندم، اس کا سٹا خوشا، اس کے اندر جو دانہ ہوتا ہے ہمارے میں، اس میں جو سائز ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرعون کے دور تک اس گندم کے دانے کا سائز مرغی کے انڈے کے برابر تھا، سمجھے؟ فرعون کے دور تک اس کا سائز مرغی کے انڈے کے برابر۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرعون کے بعد آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوں سمجھو کہ نانا تھے، حقیقت میں نہیں لیکن یوں سمجھو کہ نانا تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس دور میں اس دانے کی موٹائی کبوتر کے انڈے کے برابر رہ گئی، سمجھ آئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دانے کی موٹائی کھجور کی گٹلی کے برابر رہ گئی۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں، میں نے آپ دیکھ لیا، اللہ پاک کی یہ آیت بیان سنو میرے بھائیو، اللہ نے جو فرمایا ہے جو قوم میرے قرآن کو چھوڑ دے گی میں اس کی معیشت برباد کر دوں گا، برکت اٹھا لوں گا، بڑی کمائی کے ارادے کرے گا، انکم سورسز بھی بہت سارے ہوں گے، آمدن ظاہری طور پر بڑی ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا معیشتاً ضنکا، پنجابی میں کہتے ہیں اس دی پوری باتی نہیں پڑی، ایسے ہی ہے نا، پوری باتی نہیں پوندی، لکھ روپے تنخواہ ہوئے تو اس دا بھی سر سے آتے بھئی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھے، کیا ہو گیا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن گھر کے اندر روتا رہا، اخبار پڑھنے کو ٹائم مل گیا، نیوز سننے کو ٹائم مل گیا، ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں تبصرے تجزیے سننے کو ٹائم مل گیا، پر اللہ کا قرآن تلاوت کرنے کے
کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا پہلا عذاب دنیا میں یہ بھیجتا ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اسے تنگ دست بنا دیتا ہوں، وہ کماتا ہے پر ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے فرمایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب دن قیامت کا آئے گا، پہلا عذاب دنیا میں کہ معیشت تنگ، اب دوسرا عذاب آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بندے کو جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، نہ تلاوت نہ عمل نہ قرآن کا استقبال، اس کے لیے اللہ نے فرمایا دن قیامت کی سزا یہ ہوگی کہ ایسے بندے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا اٹھے گا۔ ہم نے دیکھ لیا ہے دنیا کے اندر ایک عذاب اپنی آنکھوں سے، اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، اور یقین کیجئے اگر ہماری یہی صورتحال رہی تو آخرت میں بھی ہمیں عذاب دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھروں کے اندر قرآن کو رائج کرو، قرآن کی تلاوت، قرآن کے مفہوم اور معانی کو سمجھو، علماء کے پاس بیٹھو، اساتذہ کی محفلیں اختیار کرو تاکہ تمہیں قرآن کی سمجھ آئے۔ حیوانوں کی طرح زندگی گزارنا کہ کھاؤ پیو سو اٹھو بیٹھو بس مر گئے، یہ حیوانوں کی زندگی ہے۔ انسانوں کی زندگی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب زندگی۔ اچھا، دن قیامت میں جب اٹھے گا اندھا ہو کر کہے گا اللہ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر تو میری نظر 6x6 تھی، بہترین نظر، یا اللہ تو نے مجھے آخرت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی۔ قرآن آیا ہے ہمارے پاس کہ نہیں آیا ہے نا جی؟ اچھا، اللہ نے فرمایا اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فنسیتا، تو نے انہیں بھلا دیا، تجھے ہوش ہی نہ رہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جیسے دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج میں اللہ نے تجھے بھلا دیا ہے۔ جیسے تو نے دنیا میں قرآن سے آنکھیں بند کر لی تھی، آج اللہ نے میں تجھے حقیقت میں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو یہ آخرت کی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے منت کروں گا آج اس محفل کے حوالے سے کہ آپ بھی کوشش کریں، ہر اعتبار سے قرآن کی خدمت کریں، یہ ٹارگٹ حاصل کریں کہ یار میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی خدمت کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو بندہ قرآن پڑھ لے، حفظ کر لے، قرآن سمجھ لے، اس کا انعام کیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے قرآن چھوڑنے کا وبال کیا ہے، اب دوسرا قرآن پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ سنیے اللہ رب العزت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او لوگو تمہارے پاس عہدے ہیں، پیسہ ہے، ملازم نوکر ہیں، تمہارے پاس بڑی بڑی بلڈنگز اور گاڑیاں ہیں، ساری اپنی جگہ پر، یاد رکھو سب سے بہتر بندہ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن، جو بندہ تم میں سے قرآن سیکھ گیا یا سکھا گیا، وہ بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر بندہ ہے۔
سمجھ آئی بات؟ سب سے بہتر بندہ وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب اس لیے کوشش کریں آپ نے سب سے بہتر بندہ بننا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور الحمدللہ یہ ہمارا بھتیجا سمجھیے، تو بھتیجے نے بھی حفظ کر کے اس پورے اس محلے اس گھر کے اندر گھرانے کے اندر نمبر 1 حاصل کر لیا ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے بہتر یہ. آپ بھی کوشش کریں. اگر کوئی بندہ حفظ کر لے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حفظ کر لے اس کا انعام بعد میں سننا، پہلے اس کے ماں باپ کا انعام سن لو. کیسا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن قیامت کے حافظ کے والدین کو ایسا پاک پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ اعزاز اکرام، بڑی عزت، بڑا شرف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حافظ کا مقام، حافظ کے والدین کا اللہ نے مقام، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حافظ کے والدین کا مقام یہ ہے. پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے حافظ کا مقام اس حدیث میں نہیں بتایا. اس حدیث میں حافظ کے والدین کا مقام بتایا، حافظ کا مقام نہیں بتایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں جس حافظ کے والدین کی یہ قدر ہے اس حافظ کی اپنی شان کیا ہوگی؟ جس کے ماں باپ کا یہ مقام ہے اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کو دن قیامت کے اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بھائی حافظ صاحب ادھر آ جا. حافظ صاحب آئیں گے، اللہ فرمائیں گے جیسے دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا بڑے سرود کے ساتھ، بڑی خوبصورت لہن اور آواز کے ساتھ، آج شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الف لام میم ساری صورتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. جہاں پر تیری آخری آیت آئے گی تو سمجھ لینا وہ تیرا جنت میں آخری اونچا مقام ہوگا. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی یہ مقام حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نہیں؟ تو اس کے لیے قربانی، اس کے لیے قربانی. ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم پہلے جی پڑھاتے ہیں، پھر میٹرک کی، پھر ایف ایس سی کی، پھر میڈیکل کالج گیا، پھر جا کے ڈگری حاصل کی، پھر کہیں جا کر اس نے پریکٹس کی، پھر جا کر ڈاکٹر بنا. انجینئر بھی ایسے بنا. یا کوئی کسی اور فیلڈ میں جو جائے اس کے لیے پہلے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے اس کے لیے محنت کرے. صبح اٹھ کر اپنے بچے کو جائے گا بیٹا تو نے قرآن حفظ کرنا ہے، بیٹی تو نے قرآن یاد کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دن قیامت کی اللہ تجھے بھی عزت دیں گے، اللہ مجھے بھی عزت دیں گے، اور حقیقی عزت آخرت کی عزت. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو حافظی ہیں ان کے لیے بھی یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت. اس کے لیے فرمایا کہ لوگوں قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں. ہر حرف کے بدلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں یہ نہیں ہے ایک حرف. فرمایا الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف. جو بندہ صرف الف لام میم ثواب کی نیت سے پڑھ لے اس بندے کو اللہ فوراً 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. یہ کوئی عام کتاب ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے بھائی
خاص طور پہ میں آپ سے بار بار یہ گزارش اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ محفل چونکہ قرآن کی ہے، اس کے میں قرآن مجید کا ایک خاص تعلق اور نسبت کی وجہ سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، ہم کچھ سمجھ کے جائیں کہ ایک بچے نے اگر قرآن حفظ کیا ہے یا 2 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے تو چلو آج سے ہم بھی تیار کرتے ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے جتنے بھی رشتے دار جہاں تک ہم ممکن ہے ان کو چلا سکتے ہیں، وہ بھی تاکہ قرآن مجید کی خدمت کریں اور حفظ کریں۔ یاد ٹھیک ہے جی، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ حفظ کرنا اس لیے نہ کہ میرا بیٹا حافظ ہوگا، میرا نام دنیا میں بڑا بن جائے گا، یا میری عزت بڑھ جائے گی، یا میرا حفظ کرنے والا بندہ یہ سمجھے کہ میں حافظ بن کے بڑا اونچا فرد بن جاؤں گا، عالم بن کے بڑی کمائی کروں گا، بڑے پیسے لوٹوں گا، یہ کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور حدیث، رب طالل للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی، قرآن نے اس پہ لعنت کی۔ اور بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو پورا دن بھوکا روزہ رکھتے ہیں، لیکن شام کے وقت، افطاری کے وقت روزہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ جس کی چیز کا تقاضا اللہ کا قرآن کرتا ہے یا جس چیز کا تقاضا روزے نے کیا ہے اس کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہوتا۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو یہ بھی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا یہ کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔